السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، ماں اور بہنوں، جیسا کہ آپ حضرات نے ناظم جلسہ سے یہ سنا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بیان کا سلسلہ جو مقامی جمعیت اہل حدیث کے زیر اہتمام قائم و جاری ہے، آج کی یہ نشست اسی کی ایک کڑی ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسانوں میں سب سے افضل مخلوق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف ادوار میں مختلف مقامات پر ان کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ہر امت میں رسول بھیجے، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر امت میں، ہر قوم میں ڈرانے والا اللہ کا نبی اور پیغمبر گزرا۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ اجمالی طور پر
ہمارا تمام انبیاء پر ایمان ہو اور ان کے درمیان اجمالی ایمان میں کوئی تفریق نہ کریں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ ہم تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کے درمیان ایمان رکھنے کے اعتبار سے تفریق نہیں کرتے۔ البتہ ہمیں یہ بتلایا گیا کہ تمام انبیاء اپنے مراتب کے اعتبار سے یکساں نہیں ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ پیغمبروں کی جماعت جن میں سے ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 25 پیغمبروں کا ان کے نام کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبروں کی مجموعی تعداد کیا ہے؟ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا، غالباً سورہ نساء کی آیت کا ٹکڑا ہے، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، کہ یہ پیغمبر جن کا ذکر وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، بعض پیغمبر ایسے جن کا ذکر ہم نے اس سے پہلے کیا، اور بعض پیغمبر ایسے بھی ہیں جن کا ذکر اے نبی آپ سے نہیں کیا گیا۔ تو قرآن کریم میں جن پیغمبروں کا ذکر آیا وہ پیغمبروں کی جو ایک بڑی جماعت ہے، اس بڑی جماعت کے یہ چند برگزیدہ نام ہیں۔ پیغمبروں کی مجموعی تعداد کیا ہے؟ اس سلسلے میں جو بات مشہور ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی بنیاد پر کہ پیغمبروں کی مجموعی تعداد 1,24,000 ہے، یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، اس لیے قطعی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پیغمبروں کی مجموعی تعداد کیا ہے۔ البتہ یہ ضرور کہا جاتا ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت اور ہر قوم میں نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کے واقعات بعض مقامات پر تفصیل سے، بعض مقامات پر اختصار سے، بعض پیغمبروں کے واقعات تفصیل سے، حضرت ابراہیم کے واقعات، حضرت موسیٰ کے واقعات، اور بعض پیغمبروں کے واقعات بہت اختصار سے بیان کیے گئے۔ کیا مقصد ہے ان واقعات کے بیان کا؟ سورہ یوسف کی آخری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ان واقعات میں جو غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے عبرت و نصیحت کی باتیں ہیں۔ ما كان حدیثا یفترا ولكن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ قرآن کریم کوئی گڑھی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئیں
یہ قرآن ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا، و تفصیل کل شیء، اللہ کے ہر حکم کی وضاحت کرنے والا، وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور ایمان رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کی کتاب ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات کے بیان کا مقصد بتلا دیا گیا کہ ان کے بیان کا مقصد محض واقعات کو سنانا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ان واقعات میں عبرت و نصیحت کے جو پہلو ہیں ان پر غور و فکر کرنا اور ان سے اپنی عملی زندگی کو مزین اور منور کرنا۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، جن کو قصص الانبیاء کے نام سے جانا جاتا ہے، عربی میں بھی اس نام کی کتابیں ہیں، اردو میں بھی اس نام کی کتابیں ہیں۔ ان کتابوں کے سلسلے میں ایک بات ہمیں اور آپ کو یہ جاننی چاہیے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات کے جو مصادر ہیں، جو مراجع ہیں، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ قرآن کریم میں جن واقعات کا ذکر کیا گیا، بلا شبہ وہ واقعات حرف بحرف صحیح ہیں۔ صحیح حدیثوں میں جن واقعات کا ذکر کیا گیا وہ بھی صحیح ہیں، لیکن ایسی حدیثیں جو صحت کے درجے کو نہیں پہنچتی، یا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات کی تفصیلات اسرائیلی روایتوں سے لی گئی۔ یہود اور نصارہ کی جو کتابیں ہیں، جن کو عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید کہا جاتا ہے، تورات ہے، انجیل ہے، ان کے علماء کے صحیفے ہیں، مجموعی طور پر ان کو اسرائیلی روایتیں کہا جاتا ہے۔ جو اسرائیلی روایتیں ہیں، ہماری اپنی کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں، واقعات کی کتابوں میں، ان اسرائیلی روایتوں کے بارے میں جو سلفی نقطۂ نظر ہے، جو صحیح نقطۂ نظر ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اسرائیلی روایتیں تین طرح کی ہیں، یا ان کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایسی روایتیں، ایسے واقعات جن واقعات کی تصدیق قرآن سے ہوتی ہے، جن واقعات کی تصدیق صحیح احادیث سے ہوتی ہے، تو بلا شبہ وہ واقعات صحیح ہیں، جن کی تصدیق قرآن سے ہوتی ہے، جن کی تصدیق صحیح احادیث سے ہوتی ہے۔ اور ان واقعات کو تسلیم کرنے میں ہم ان کتابوں سے بے نیاز بھی ہیں۔ جب ان کا ذکر قرآن میں آ گیا، جب ان کا ذکر صحیح احادیث میں آ گیا، تو ہمیں ان واقعات کے سلسلے میں اس لیے اسرائیلی روایتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، یا ایسی اسرائیلی روایتیں جو قرآن کے بیان اور صحیح احادیث کے بیان کے خلاف ہیں۔ قرآن میں کسی واقعہ کا ذکر کسی طرح سے کیا گیا، اسرائیلی روایتوں میں اس واقعہ کا ذکر کسی اور طرح سے کیا گیا، دونوں کے بیان میں فرق، تو ایسی اسرائیلی روایتوں کی تکذیب کی جائے گی، جھٹلایا جائے گا، اور جس کا ذکر قرآن میں آیا، جس کا ذکر صحیح حدیثوں میں آیا، اسی کو تسلیم کیا جائے گا۔ تیسری قسم ان اسرائیلی روایتوں کی ہے جن کے سلسلے میں
قرآن اور حدیث صحیح احادیث خاموش ہیں، نہ قرآن میں ان کا ذکر ہے، نہ قرآن میں ان کی تائید ہے، نہ قرآن میں ان کی تکذیب ہے، اور نہ صحیح احادیث میں ان کا ذکر ہے۔ تو ایسی اسرائیلی روایتوں کے بارے میں صحیح موقف یہ ہے کہ مسلمان نہ ان کی تکذیب کرے گا نہ ان کی تصدیق کرے گا، نہ ان کو سچ جانے گا اور نہ ان کو جھٹلائے گا، خاموشی اختیار کرے گا، اس لیے کہ ہمارا جو مصدر ہے یعنی قرآن اور حدیث صحیح احادیث، یہ مصدر خاموش ہے، اس بنیاد پر ہمیں خاموشی اختیار کرنا ہے۔ اس تمہید کے بعد آئیے میں اصل موضوع پر آتا ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام آپ کا ذکر قرآن کریم میں 7 مقامات پر آیا ہے، اور قرآن کریم کی 3 صورتوں میں آپ کے واقعات کو بیان کیا گیا۔ سورہ آل عمران میں، سورہ مریم میں اور سورہ انبیاء میں۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے، اسرائیلی پیغمبر تھے۔ آپ کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے قریب تھا۔ پیشہ کے اعتبار سے آپ نجار تھے، بڑھئی گیری کا کام کرتے تھے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث میں۔ اور یہ انبیاء علیہ السلام کی خوبی تھی۔ انبیاء علیہ السلام کی سیرت جب آپ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہنر دیے تھے، اور وہ اپنے ہنر کے ذریعے سے وہ اپنے معاش کا، اپنی روزی روٹی کا انتظام کرتے تھے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام ہنر کے اعتبار سے آپ بڑھئی گیری کا کام کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم کی جن آیات میں حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعات کا بیان ہے، آئیے وہ آیات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور ان آیات کی مختصر تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس سے حضرت زکریا علیہ السلام کی سیرت کے مختلف پہلو آپ کے سامنے آئیں گے۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّ لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آیتک الا تکلم الناس 3 ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ وکفلها زکریا، حضرت مریم کی کفالت، ان کی سرپرستی حضرت زکریا نے کی۔ چونکہ حضرت زکریا حضرت مریم کے رشتہ دار تھے اور نبی بھی تھے، اس لیے ان کو یہ حق پہنچتا تھا کہ وہ حضرت مریم کی کفالت کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت مریم کی کفالت کے لیے ان لوگوں نے قرآن اندازی کی تھی۔ وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم وما كنت لديهم اذ يختصمون۔ وہ آپس میں قرآن اندازی کر رہے تھے
کہ مریم کی کفالت کون کرے گا، تو قرآن حضرت زکریا کے نام نکلا، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کی کفالت بہت ہی بہترین طریقے سے کی۔ ان کی جو مادی ضرورتیں ہیں وہ بھی حضرت زکریا پوری کرتے تھے، اور ان کی دینی اور اخلاقی تربیت بھی کرتے تھے، دینی اور اخلاقی تربیت کرتے تھے۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب حضرت زکریا حضرت مریم کی عبادت کی جو جگہ، جس کو قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں محراب کہا گیا، جب حضرت زکریا وہاں جاتے، وجد عندها رزقا، تو حضرت مریم کے پاس رزق پاتے تھے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ پھل پاتے تھے۔ قال یا مریم ان لک ھذا، حضرت زکریا نے ایک موقع پر پوچھا کہ اے مریم، یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے، یہ پھل تمہارے پاس کون لاتا ہے؟ اس لیے کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت مریم کے پاس حضرت زکریا کے علاوہ کسی اور کا آنا جانا نہیں تھا، حضرت زکریا کے علاوہ کسی اور کا آنا جانا نہیں تھا۔ اس لیے حضرت زکریا کو تعجب ہوا کہ جب میرے علاوہ یہاں کوئی اور نہیں آتا تو یہ پھل حضرت مریم کے پاس کہاں سے آتا ہے۔ اور اسی طرح مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ حضرت زکریا نے حضرت مریم کے پاس جو پھل دیکھے وہ بے موسم کے پھل تھے۔ جاڑے کے دن میں ان کے پاس گرمی کے پھل رہتے، گرمی کے دنوں میں ان کے پاس جاڑے کے پھل رہتے۔ تو حضرت زکریا کو تعجب ہوا کہ یہ بے موسم کے پھل تمہیں کون دیتا ہے، تمہارے پاس کیسے آتا ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، حضرت زکریا نے کہا، حضرت مریم نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ پھل جو میرے پاس آتے ہیں یہ اللہ کی جانب سے آتے ہیں، اللہ کی جانب سے آتے ہیں۔ عقیدہ کی اصطلاح میں اس کو کرامت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس طرح کی چیزوں سے نوازتا ہے جس سے ان کی بزرگی، ان کی بڑائی لوگوں کے درمیان ظاہر ہو۔ انبیاء علیہ السلام کو جو خرق عادت چیزیں دی جاتی ہیں، یعنی ظاہری اسباب کے علاوہ جو چیزیں انبیاء علیہ السلام کو دی جاتی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا زمین پر مارتے تھے سانپ بن جاتا تھا، تو انبیاء علیہ السلام کو اس طرح کی جو چیزیں دی جاتی ہیں ان کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء ہوتے ہیں ان کو اس طرح کی جو چیزیں دی جاتی ہیں ان کو کرامت کہا جاتا ہے، ان کو کرامت کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کرامت کے ظہور میں ان کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ کسی کو چاہیں تو اپنی کرامت دکھا دیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہوتی ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نوازتا ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نوازتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کو اس کرامت سے نوازا تھا کہ ان کے پاس بے موسم کے پھل آتے تھے۔ قالت ہوا من عند اللہ، حضرت مریم نے حضرت زکریا سے کہا کہ یہ پھل جو آپ میرے پاس دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کی جانب سے آتا ہے، کوئی اور لا کر مجھ کو نہیں دیتا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے بے حساب روزی دیتا ہے، بے حساب رزق دیتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اسی موقع پر حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر زیادہ ہو چکی تھی، آگے وہ آیت کریمہ آئے گی جس میں حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، کہ اے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور میرے بال پک گئے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں
اور میرے بال پک گئے، یعنی بڑھاپے میں بھی ان کو عمر زیادہ ہو گئی، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اولاد نہیں دی۔ اور اسی طرح حضرت زکریہ علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ وہ آیت کریمہ آئے گی کہ ایک طرف تو میری عمر زیادہ ہو گئی، دوسری طرف میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام یہ تمنا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اولاد سے نوازے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اولاد سے نوازے۔ یہ تمنا کیوں تھی؟ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا حضرت زکریہ علیہ السلام کی زبانی۔ حضرت زکریہ نے کہا یرثنی ویرث من آل یعقوب، اولاد اس لیے دے تاکہ نبوت کا یہ سلسلہ جو آل یعقوب میں قائم ہے وہ سلسلہ قائم رہے، میرے بعد بھی کوئی ایسا شخص ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اللہ کے بندوں تک پہنچائے، اللہ کا دین اللہ کے بندوں تک پہنچائے، لوگوں کی اصلاح کا کام کرے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، دوسری آیت کریمہ میں حضرت زکریہ نے یہ کہا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میرے بعد میرے جو رشتہ دار ہیں وہ صحیح راستے پر قائم نہیں رہیں گے۔ اگر کوئی ان کو سنبھالنے والا نہیں ہوگا، اگر کوئی ان کو نیکی کا راستہ دکھلانے والا نہیں ہوگا، اگر کوئی ان کے درمیان دین کی دعوت کا کام کرنے والا نہیں ہوگا تو وہ انحراف اور بگاڑ کے شکار ہو جائیں گے۔ تو اس لیے حضرت زکریہ علیہ السلام دل سے یہ چاہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کوئی اچھا وارث عطا کرے، اچھے وارث سے نوازے جو اس پیغمبرانہ مشن کو، دعوت و تبلیغ کے اس مشن کو آگے بڑھائے۔ تو جب حضرت زکریہ علیہ السلام نے اس موقع پر یہ دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مریم کو ظاہری اسباب کے علاوہ اپنے رزق سے نواز رہا ہے، تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے اس موقع پر دعا کی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری اسباب کے بغیر حضرت مریم کو پھلوں کی شکل میں رزق سے نواز سکتا ہے، تو اگرچہ میں بوڑھا ہوں، اگرچہ میری بیوی بانجھ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد کی شکل میں بھی رزق سے نواز سکتا ہے۔ اس کی قدرت سے کیا بعید ہے؟ اسی لیے حضرت زکریہ علیہ السلام نے اس موقع پر دعا کی کہ ہنالک دعا زکریہ ربہ، اسی موقع پر حضرت زکریہ نے اپنے رب کو پکارا۔ قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، حضرت زکریہ نے کہا کہ اے رب تو مجھے اپنی جانب سے نیک اولاد عطا کر۔ صرف اولاد کی دعا نہیں کی، نیک اولاد عطا کر۔ انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، حضرت زکریہ کے دل سے نکلنے والی یہ دعائیں فوراً قبول ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ میرے بندہ زکریہ کو بشارت دے دو۔ فرشتوں نے آواز دے کر حضرت زکریہ کو اس کی بشارت دی۔ فنادت الملائکہ، فرشتوں نے حضرت زکریہ کو پکارا۔ کب پکارا؟ کہاں پکارا؟ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، جبکہ وہ اپنے عبادت کی جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کی حالت میں فرشتوں نے حضرت زکریہ کو اس بات کی بشارت دی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، سنو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے۔ سبحان اللہ، حضرت زکریہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کتنے محبوب تھے۔ نہ صرف یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریہ کو اولاد کی بشارت دی، بلکہ حضرت زکریہ کو ہونے والا بیٹا اس کا نام بھی اللہ نے رکھ دیا کہ جو بیٹا تمہیں پیدا ہوگا اس کا نام یحییٰ ہوگا، تمہیں نام رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے پہلے سے ہی اس کا نام رکھ دیا۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے۔ وہ یحییٰ کیسے ہوں گے؟ مصدقا بکلمۃ من اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں کلمہ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔
حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ سے عمر میں بڑے تھے اور دونوں خالازاد بھائی تھے، دونوں خالازاد بھائی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو ایک ہی آسمان میں دونوں موجود تھے، اور اسی حدیث میں ذکر ہے کہ ایک آسمان میں دونوں اس لیے موجود تھے کہ دونوں خالازاد بھائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، وہ سیدہ سردار ہوں گے، حسورا پاک باز ہوں گے، وہ نبی من الصالحین اور نیک لوگوں میں سے پیغمبر ہوں گے۔ قال ربی ان یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کو جب بشارت ملی، ابھی تو حضرت زکریا علیہ السلام اولاد کی دعا کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول کی، اولاد کی بشارت دی گئی۔ اب اولاد کی بشارت ملنے کے بعد دیکھیے حضرت زکریا علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں ربی انا یکون لی غلام، اے اللہ مجھے بیٹا کیسے ہوگا، اے اللہ مجھے بیٹا کیسے ہوگا، وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، میں تو بوڑھا ہو گیا اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ جو بات کہی، یہ بات اس لیے نہیں کہی کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر یقین نہیں تھا، بلکہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ربی ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ مجھے دکھلا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ حضرت ابراہیم کو اس بات پر حضرت ابراہیم کا ایمان تھا، یقین تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم نے کہا کہ ارنی کیف تحیی الموتى، دکھلا دے کہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ نے کہا کہ اولم تؤمن، ابراہیم کیا بات ہے، کیا تمہارا اس بات پر ایمان نہیں؟ قال بلی ولکن لیطمئن قلبی، اے رب ایمان کیوں نہیں ہے، ایمان تو ہے ہی، ولکن لیطمئن قلبی، تاکہ میرا دل اور زیادہ مطمئن ہو جائے، اس ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے، اس ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے۔ تو یہاں بھی حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ بات جو کہی اسی لیے تاکہ ان کے یقین میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے۔ بعض مفسرین نے یہاں ایک بات یہ کہی کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ لڑکا یحییٰ نام کا یہ لڑکا جو ان کے گھر کے اندر آئے گا، یہ اسی بیوی کے ذریعے سے آئے گا یا یہ ہے کہ دوسری ماں کے ذریعے سے آئے گا، دوسری بیوی کے ذریعے سے آئے گا۔ تو بعض مفسرین نے اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے کہنے کا مطلب یہ تھا، پوچھنے کا مطلب یہ تھا، سوال کرنے کا مطلب یہ تھا۔ اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ بات حضرت زکریا علیہ السلام نے خوشی میں کہی تھی، جب بہت زیادہ اس بشارت کو سن کر خوش ہو گئے تو خوشی اور تعجب سے حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ بات کہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر قطعاً ان کو شک نہیں تھا، صرف انہوں نے اس بات کے ذریعے سے اپنے تعجب اور اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ ربی ان یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کذالک یفعل اللہ ما یشاء، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس کے فیصلے کو کوئی ٹالنے والا نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس فیصلے کو پورا ہونے کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں ہے، سسٹم کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فیصلوں کو بغیر اسباب کے نافذ کرتا ہے۔ انما اراد، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ تو اس طرح سے نافذ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ کام ہو جا، وہ کام ہو جاتا ہے۔
وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کذالک یفعل اللہ ما یشاء کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ اس موقع پر حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ کہا کہ اے اللہ میرے لیے نشانی بھی بنا دے، مجھے کوئی ایسی نشانی دے دے جس سے یہ معلوم ہو کہ اب اس بچے کی میرے گھر میں آمد قریب ہے، آمد قریب ہے، جلدی ہی یہ مہمان میرے گھر میں آنے والا ہے۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے کہا اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، اگر تم نشانی چاہتے ہو تو نشانی اس کی یہ ہوگی کہ 3 دن تم لوگوں سے اشارے سے بات کرو گے، 3 دن تم لوگوں سے اشارے سے بات کرو گے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرو۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور خاص طور سے شام کے وقت اور صبح کے وقت اللہ کی تسبیح، اس کی کبریائی اور اس کی پاکی بیان کرو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس نشانی کا مطلب یہ ہے، اس نشانی کا مطلب یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت تو دی تھی، اسی لیے ان کو یہ حکم دیا گیا کہ ان 3 دنوں کے اندر یا ان 3 دنوں میں آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیے، اللہ کا ذکر کرتے رہیے، لیکن لوگوں سے گفتگو کی صلاحیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلب کر لیا تھا، لوگوں سے گفتگو کی صلاحیت کو سلب کر لیا تھا۔ لوگوں سے وہ بات نہیں کر سکتے تھے، زبان سے بات نہیں کر سکتے تھے، زبان سے ذکر کر سکتے تھے لیکن زبان سے بات نہیں کر سکتے تھے، صرف اشاروں سے وہ بات کرتے تھے۔ یہی نشانی تھی اس بات کی کہ اب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کے دن قریب آ گئے۔ سورہ مریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، تیرے رب کی رحمت کا ذکر اس کے بندے زکریا پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندہ زکریا کو جس رحمت سے نوازا تھا، ان آیات میں اس رحمت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب حضرت زکریا نے اپنے رب کو پوشیدگی کے ساتھ پکارا، دعا کا ادب سکھلا دیا گیا، دعا کا ادب کہ دعا کرنی ہے تو کس طرح سے کرنی ہے، پوشیدگی کے ساتھ کرنی ہے، پوشیدگی کے ساتھ کرنی ہے۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، اے رب، انہوں نے دعا کیا، اے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور میرے بال پک گئے۔ یہ بھی دعا کا ادب، جب کوئی شخص اللہ سے دعا کرے تو اپنی کمزوری کو، اپنی بے بسی کو، اپنی حاجت اور ضرورت کو، اپنی محتاجگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیان کرے، اللہ سے بیان کرے۔ دیکھیے حضرت زکریا علیہ السلام اپنی حالت کو بیان کر رہے ہیں کہ اے رب میں بالکل کمزور ہو گیا، ہڈیاں کمزور ہو گئی، بال پک گئے۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اے رب میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے رب میں اپنی دعا کی قبولیت سے محروم نہیں رہا، جب جب میں نے تجھ سے مانگا تو نے میری دعاؤں کو قبول کیا، اس لیے اس موقع پر بھی میں تیری ذات سے یہی امید رکھتا ہوں کہ تو میری اس دعا کو قبول کر لے گا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور میں اپنے بعد اپنے موالی سے، اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں۔ کس بات کا ڈر؟ کہ وہ سیدھے راستے پر قائم نہیں رہیں گے، سیدھے راستے پر قائم نہیں رہیں گے۔ انبیاء کی فکر دیکھیے
کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بعد کے لوگوں کی بھی فکر کرتے تھے کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، صحیح راستے پر رہے گی کہ صحیح راستے پر نہیں رہے گی۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی بانجھ ہے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، تو اپنے جانب سے مجھے جانشین عطا کر، نائب عطا کر، یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو، یعنی اس دین کی تبلیغ میں میرا وارث اور آل یعقوب کا وارث۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، اور اے رب تو اسے اپنا محبوب بنا دے، یعنی جو بیٹا ہو۔ پہلی آیت کریمہ میں جب دعا کی تو حضرت زکریا نے دعا کی کہ نیک بیٹا عطا کر، یہاں دعا کر رہے ہیں کہ ایسا بیٹا عطا کر جو بیٹا تیرے نزدیک محبوب اور تیرا مقرب ہو۔ تو ایک مسلمان جب اولاد کے لیے دعا کرے تو اولاد کی نیکی کے لیے خاص طور سے دعا کرے، اولاد کی نیکی کے لیے خاص طور سے دعا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا میں تمہیں ایسے بیٹے کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ سورہ آل عمران میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام کے ساتھ بشارت دی، سورہ مریم میں بھی نام کے ساتھ بشارت دی جا رہی ہے کہ ایسے بیٹے کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ساتھ ساتھ ایک بات اور کہہ دی گئی کہ یہ جو نام ہے یحییٰ، اس سے پہلے اس نام کا کوئی شخص گزرا ہی نہیں، کسی اور کا یہ نام نہیں تھا، کسی اور کا یہ نام نہیں تھا۔ قال ان یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا، پھر وہی بات کہ اے اللہ مجھے بیٹا کیسے ہوگا، میری بیوی بانجھ ہے اور میں بالکل بوڑھا ہو گیا۔ قال کذالک قال ربک، فرشتوں نے کہا کہ اسی طرح تمہارے رب نے کہا ہے، یہ جو بشارت ہم تم کو دے رہے ہیں اپنی جانب سے نہیں دے رہے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ وَهُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ تو میرے لیے بہت آسان ہے، مطلب تمہیں بیٹا دینا یہ تو میرے لیے بہت آسان ہے۔ کیوں آسان ہے؟ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، اس لیے کہ جب میں نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تو تمہارا وجود بھی نہیں تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عدم سے پیدا کر سکتا ہے، عدم سے پیدا کر سکتا ہے، تو ایک بوڑھے باپ اور بانجھ ماں سے بیٹا کیوں نہیں دے سکتا؟ یہ تو عدم سے وجود دینے کے مقابلے میں آسان ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، حضرت زکریا نے کہا کہ اے رب تو مجھے اس کی نشانی دے۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نشانی یہ ہوگی کہ تم بالکل ٹھیک ٹھاک رہنے کے باوجود، یعنی صحت مند رہو گے، بیمار نہیں رہو گے، لیکن اس کے باوجود 3 دنوں تک تم لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکو گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر سورہ انبیاء کے اندر، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور زکریا نے جب اپنے رب کو پکارا، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے رب تو مجھے تنہا نہ چھوڑ، تنہا نہ چھوڑ، لا ولد نہ چھوڑ، وانت خیر الوارثین، تو بہترین وارث دینے والا ہے۔ فاستجبنا لہ، اللہ کہتا ہے میں نے ان کی دعا کو قبول کیا، ووہبنا لہ یحییٰ، اور ہم نے انہیں یحییٰ سے نوازا، ہم نے انہیں یحییٰ سے نوازا، واصلحنا لہ زوجہ، اور اس کے لیے ہم نے ان کی بیوی کو بھی صحت مند بنا دیا۔ جو بیوی بانجھ تھی ہم نے ان کے بانجھ پن کو دور کر دیا، ان کو صحت سے نواز دیا۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، ان لوگوں کی خوبی یہ تھی کہ یہ نیک کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے والے تھے، وَيَدْعُونَنَا خَوْفًا وَرَهْبًا، اور ہمیں ثواب کی امید رکھتے ہوئے، عذاب سے ڈرتے ہوئے پکارتے تھے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے بندے تھے۔ ان آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے
دعا کے آداب بتلائیں، دعا کے آداب بتلائیں کہ اگر ایک مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خلوص دل کے ساتھ دعا کرے۔ ایک مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ چپکے مانگے۔ ایک مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار کرے، عاجزی اور بے بسی کا اظہار کرے۔ ایک مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مکمل امید رکھے، امید کے اندر ذرا سی بھی کمی نہ ہو، پورا توکل، مکمل اعتماد اور یقین کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سن رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یہ امید رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے ثواب کی امید رکھے، اللہ کے عذاب سے ڈرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی اور اپنی کمزوری کا اظہار کرے، اور ساتھ ساتھ نیک اعمال کرتا رہے۔ دیکھیے اسی لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، کہ وہ خیرات میں سبقت کرنے والے تھے، نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے والے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا صحابی آئے، اسی واقعہ کو سنا کر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا صحابی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول میں نابینا ہوں، آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری بینائی کو لوٹا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو صبر کرو اور اللہ تم کو اس کا ثواب دے گا، اور اگر تم چاہو تو میں دعا کر دوں۔ صحابی نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول آپ دعا کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نابینا صحابی کو ایک دعا سکھلائی، کہا کہ یہ دعا ہے، لیکن یہ دعا تم کب کرو گے؟ کہا کہ وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا کرو، نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا کرو۔ دعا کی قبولیت کے لیے نیک اعمال، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ اے رب تو میرے اس نیک عمل کو قبول کر لے۔ حضرت موسیٰ مدین پہنچے، مدین کے اندر وہاں جو بچیاں تھیں اپنے جانور کو پانی پلانے کے لیے لائی تھیں، پہلے ان کے جانور کو پانی پلایا، اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کی۔ یہ صحابی، نابینا صحابی جب اللہ کے رسول کے پاس آئے تو اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھنا، اس کے بعد یہ دعا کرنا۔ جیسے اللہ کے رسول نے بتلایا تھا ویسے ہی انہوں نے کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صحابی کی بینائی کو لوٹا دیا، تو دعا کے جو آداب، انبیاء علیہ السلام کی جو سیرت ہے، اس سیرت سے جو سبق ہمیں ملتے ہیں، ان اسباق میں خاص طور سے ہم یہ دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے کس طرح سے دعائیں کرتے تھے، اللہ کا ادب پوری طرح سے ملحوظ رکھتے تھے۔ بہت ساری مثالیں قرآن کریم کی آیات میں بھی اس کی مثالیں ہیں، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انبیاء علیہ السلام کی سیرت سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ جب تک زندہ رکھ، اسلام پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ، جب بہت آئے تو ایمان پر آئے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔